ڈی چوک میں ان کے جانے کا تعلق ہے اور جس پہ ان کی کردار کشی ہو رہی ہے، سارا واقعہ جو ہے ان کے زبانی میں نے سنا ہے. اوون چودھری صاحب کے ساتھ تصویر بھی ہوئی اور ویڈیو بھی بنی. اسمبلی کی یہ گیٹ کے ساتھ ہی وہ تشریف لائے، ان کے ساتھ ان کا برخوردار تھا. اور یہ اوون چودھری صاحب کے ساتھ میرا پہلا انٹریکشن تھا. اب جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اتنا ہی رول ادا کروں گا جتنا مجھے دیا جاتا ہے، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی زیادہ ہی ایمبیشیس ہوں. اور یہ جو آپ نے کہا نا کہ خان پارٹی کی طرف سے نہیں دی، پہلے پارٹی کی طرف سے ہی دی جاتی تھی ذمہ داریاں خان کی طرف سے، اور وہ اس لیے دی جاتی تھی کہ ہم ہی دستیاب تھے. یہ جو ایکسٹینشن ہوئی ہے، یہ ایکسٹینشن ہمیشہ ان اداروں کو نقصان دیتی ہے. ایک صوبے کی بات یا ایک قومیت کی بات کر رہے ہیں منظور پرسین، اور درست بات کر رہے ہیں، ان کے مطالبات کی میں حمایت کرتا ہوں. لیکن خان جو ہے وہ ایک صوبے کے لیے نہیں لگا ہے، وہ یہی حق پورے پاکستانیوں کے لیے مانگ رہا ہے. ہمیں اتنا فائدہ ہوا ہے کہ پہلے ہمارے خلاف سازشیں اور ہمارے خلاف تمام تانے بانے وہاں سے بن کے یہاں پہ آیا کرتے تھے، اور جو ظلمتوں کا جبر کا منبع تھا وہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن تھی. کم از کم ظلم ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، وہ تسلسل رک جائے گا. باقی نیکی کی ہمیں صرف اللہ کی ذات سے اور پاکستان کے عوام سے. السلام علیکم ایوری ون، ٹی ایس آر کے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں روشنا ضمیر. امید کرتے ہیں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک خیر و عافیت سے ہوں گے. آج جس شخصیت سے آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں وہ کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں، لیکن پھر بھی بتاتی چلوں کہ ان کی وجہ شہرت ہے عدالت، وکالت، سیاست اور سب سے بڑھ کے عمران خان سے محبت. آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں دوبارہ لونلی شیر افضل خان مروت صاحب سے. سر سب سے پہلے بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ بہت شکریہ. میں الحمدللہ ٹھیک ہوں، بس زندگی مصروف ہے تو تھکاوٹ تھوڑی بہت ہو جاتی ہے. سر کیسی چل رہی ہے زندگی؟ زندگی بڑی میکینیکل سی ہو گئی ہے. ہم تو بچپن سے جو ہیں دیہاتی ماحول میں پلے بڑے، نیچر سے، فطرت سے بڑا لگاؤ رہا ہے. شہر کی زندگی انسان کو روبوٹک بنا دیتی ہیں، لیکن اب جو سیاست اور مصروفیات نے جو ہیں ہمیں فطرت سے بہت دور کر دیا ہے. اب پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ مہینے اور سال کس طرح گزر گئے، اور اپنا آپ جو ہے وہ کھوکھلا سا فیل ہوتا ہے، اور زندگی جو وہ خوشیاں ہیں شاید ان سے محرومی محسوس ہوتی ہے. شیر افضل مروت صاحب، پہلے کی زندگی جو تھی وہ بہترین تھی یا پی ٹی آئی میں آنے کے بعد جو آپ وقت گزار رہے ہیں وہ بہتر ہے؟ آپ یہ کہنا چاہتی ہیں نا کہ پی ٹی آئی میں تو میں 2017 میں آیا، لیکن شہرت ملی 9 مئی کے بعد. 9 مئی سے پہلے کی جو زندگی تھی وہ زندگی ہماری اپنی زندگی تھی. جدھر جاتے بیٹھ جاتے تھے، کھانا کھاتے تھے، پھرتے تھے، بچے ہمارے ساتھ ہوتے تھے، نہ کسی کی توجہ کا مرکز بنتے تھے، نہ کسی سے کوئی سروکار ہوتا تھا. اور اب میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ جو زندگی تھی نا وہ اللہ کی بڑی نعمت تھی. لوگ شہرت کے پیچھے شاید ان کو بڑی اچھی چیز لگتی ہوگی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کاش اگر سیاست میں یہ پہچان نہ ہوتی تو کیا ہی ہماری زندگی بہتر ہوتی. یعنی کہ نہ بچوں کے ساتھ ہم پھر سکتے ہیں، اتنے دشمن ہو گئے ہیں. پہلے کچھ کم نہیں تھے، لیکن اب تو ہر دوسرا تیسرا شخص جو ہے خواہ مخواہ میں دشمنیاں کرتا ہے، پروپیگنڈے کرتا ہے، جھوٹ بہت زیادہ چل رہا ہے. بہرحال اوور اینڈ اباؤ میں صرف یہی کہوں گا کہ پہلی کی زندگی حقیقی، اصلی اور معیاری زندگی تھی. اب کی زندگی شاید صنعت ہے. ہم اس زندگی میں شاید خوش نہیں ہیں. اس میں لوگوں کی محبت ملی ہے، احترام ملا ہے، رسپیکٹ ملی ہے. بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ ستائش سے نوازتے ہیں. شاید یہ تمام چیزیں کبھی ہمارا مدعا ہی نہیں رہا ہے، کیونکہ زندگی ایک دفعہ ملتی ہے. بالکل. اور یہ زندگی جو ہے شہرت میں یا پبلک میں یا ہر وقت شناخت ہونے میں گزر جائے نا. ایک دفعہ پشاور سے میں آ رہا تھا
تو پمپ پہ پیٹرول ڈلوانے گئے, وہاں پہ لوگ جمع ہو گئے تصاویر نکالنے کے لیے. تو نکالتے میں نے کہا چلے جی واش روم ہی اٹینڈ کر لوں. تو میں جب ٹوائلٹ کی طرف گیا تو ابھی میں پیچھے دروازہ بند کر رہا تھا تو 2-3 لوگ ادھر بھی گھس رہے تھے, اور ہر وقت تصاویر, ہر وقت. اب میں یہ نہیں ہوں کہ ہمارے سر پہ سینگ پیدا ہوئے ہیں, لیکن کچھ زیادہ ہی شناخت ہو گئی ہے, یعنی حد سے ہی زیادہ. نہ شاپنگ کر سکتے ہیں, وہ نارمل زندگی نہیں ہے, نہ کھانا کھا سکتے ہیں. کسی ریسٹورانٹ میں جائیں, کل میں گیا یہاں اسلام آباد کے ایک ریسٹورانٹ میں, کھانا کیا کھایا, سارے ریسٹورانٹ کے جتنے بھی گیسٹ آئے تھے اور عملہ ان کے ساتھ تصاویریں نکالتے گئے. اسی طرح مری گئے. تو یہی حالت ہوتی ہے. یہ کم از کم وقفہ بھی ہونا چاہیے, تھوڑا سا گیپ آنا چاہیے. تو کہیں پر دبئی گیا تو وہاں پہ بھی یہی صورتحال ہوتی ہے, لندن میں. مروہ صاحب, یہ اس لیے کہ آپ خود اس چیز کو فیل کر رہے ہیں, یا فیملی کی طرف سے بھی ہوتا ہے کہ آپ ان کو وقت نہیں دے پا رہے؟ کیونکہ پہلے جو لائف تھی اس میں شاید ان کے لیے وقت نکل آتا تھا, لیکن اب کی جو لائف ہے وہ زیادہ, میں کہوں گی, ایک تیزی سے آگے بڑھتی جا رہی ہے, اور آپ کے اوپر ذمہ داریاں بھی کافی ساری ہیں. تو اس وجہ سے یہ پریشانی ہے, یا خود یہ فیل پریشانی تو خیر میں نہیں کہوں گا, لیکن یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی, حقیقی زندگی کھو گئے ہیں, اور حالات واقعات نے ہمیں ایک ایسے مقام پہ پہنچا دیا ہے جس میں شاید بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ یہی جو ہے آئیڈیل لائف ہے, لوگ یہی چاہتے ہوں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ زندگی جو ہے وہ شہرت کی پینٹ نہیں چڑھائی جا سکتی. آپ نے خود بھی, اب جو آپ نے فیملی کی بات کی, قطعاً کوئی ٹائم نہیں دے پائی ہوں 2 سالوں میں, سوائے ان اوقات کے جب میں ان کے پاس چلا جاتا ہوں دبئی, اور ان کے ساتھ چند ایام گزار لیتا ہوں. باقی جو ہیں بچے, میں ان کو سب سے زیادہ مس کرتا ہوں, کیونکہ وہ بیچارے جو ہے نا, وہ تو سزا میری وجہ سے بھگت رہے ہیں. ہم تو اپنی مرضی سے بھگت رہے ہیں, سزا تو ہے نہیں, ہم تو اس کو کاس سمجھ رہے ہیں. اور جس طرح خان صاحب جو ہیں اپنی مرضی سے اس کو لڑ رہا ہے. تو فیملی لائف بڑی مطلب متاثر ہوئی ہے, ڈسٹرب ہوئی ہے. اور زندگی میں جو ہے نا, سب سے خوشی کا لمحہ ہمارا یہی ہوتا تھا کہ بچے گاڑی میں بیٹھے ہوتے تھے اور میں لانگ ڈرائیو پہ نکلا ہوتا تھا. انگلینڈ میں میرے ساتھ رہے, ہم جنگلوں میں جایا کرتے تھے, اور یہ کبھی ایک بول رہا ہے کبھی دوسرا بول رہا ہے. تو جس عمر میں ہوں نا, اس عمر کے لوگوں کے لیے پھر ساری اٹیچمنٹ جو ہے وہ فیملی کے ساتھ ہو جاتی ہے. بالکل, اور ان کا وقت بھی چاہیے ہوتا ہے, ان کی اٹینشن بھی آپ کو چاہیے ہوتی. مروت صاحب, بڑی آپ کی بزی شیڈیول ہے اور وقت نہیں ملتا, لیکن پھر بھی اگر وقت ملے تو آپ کے کیا مشاغل ہوتے ہیں؟ مشاغل تو اس طرح ہیں کہ پھر بھی میں وقت نکال ہی لیتا ہوں, کیونکہ یہ مجھ پہ اوور کر دیتے ہیں مجھے. میرے زیادہ مشاغل نہیں ہے, لیکن 2 مشاغل جو ہے, ایک ہے گھومنا پھرنا, ٹریولنگ. ٹھیک ہے, چاہے اندرون ملک ہو یا بیرون ملک ہو. یہ میں کوئی 20 سالوں سے اس کی ایڈکشن ہے مجھے. سال میں 3-4 دفعہ 5 دفعہ باہر چلا جاتا ہوں. اس طرح اندرون ملک بھی یہ پھرتا رہتا ہوں. اور مجھے گھومنا پھرنا اور بالخصوص تاریخی مقامات پہ جانا, ہسٹورک پلیس. ابھی میں نے بہت سارے ممالک دیکھے ہیں, لیکن مصر جو ہے میری خواہش ہے کہ جاؤں وہاں پہ, یہ ہسٹوریکل جو مانومنٹس ہیں ان کو وزٹ کروں. ایک تو یہ مشغلہ ہے. ٹھیک. اور دوسرا جو ہے, مجھے پتہ نہیں کیا بہت وقت سے مجھے یہ الیکٹرانک ڈیوائسز, گیجٹس, یہ چیزیں بڑی پسند ہے. گیجٹس اکٹھے کرنا, تو کتنے گیجٹس ہیں آپ کے پاس فی الحال؟ لا تعداد. اور یہ نیٹ پہ بھی جب کوئی نئی آ جاتی ہے گیجٹ. اگلا ایم کیا ہے کہ کون سا گیجٹ خریدنا ہے؟ میرا تو کوئی بھی نیا انوکھا ہو گیجٹ, تو وہ خریدنے کی خواہش ہوتی ہے. ہاں بالکل, لے لیتا ہوں, اور ہر قسم کی. بہترین. اچھا, یہ بتائیے گا کہ دوست ہیں, اور سب سے بہترین دوست کون ہے, اور دوستیاں کتنی پائیدار ہوتی ہیں؟ دوستیاں جو ہیں وہ صحیح معنوں میں تو ایک شراب ہوتا ہے. بچپن میں, جوانی میں, نوجوانی میں دوستیاں پالی رکھی,
لیکن شاید ہمارے اندر کمزوری ہوگی کہ ہم وہ دوستیاں جو ہیں جاری یا تسلسل ان کو نہ دے سکے، یا پھر میری سوچ یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ہی دوست بھی بدل جاتے ہیں، مقام کے ساتھ بھی دوست بدل جاتے ہیں. بالکل. اور میں نے چند ایسے بھی دوست رکھے جن کو ہم نے بڑے دل اور اخلاص سے چاہا، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ عموماً جو ہیں آدمی مایوس ہی رہتا ہے. میں سب کے لیے نہیں کہتا ہوں، بہت اچھے لوگ ہیں، ہم سے بدرجہ بہتر لوگ ہیں، دوستی کے معاملات میں بھی اچھے ہوں گے، لیکن میرے اپنے تجربے کوئی زیادہ خوشگوار نہیں رہے. اب جو ہے میں نے تقریباً 4-5 سالوں سے دوستیاں کرنا چھوڑ دی ہیں. البتہ کوئی پرخلوص لوگ مل جاتے ہیں، اچھے لوگ مل جاتے ہیں، پھر ان کے لیے دل میں قدر ضرور رہتی ہے. یعنی دوستیوں سے عموماً آپ کو دھوکے ہی ملے؟ دھوکہ تو نہیں کہہ سکتے، مطلب یہ نا کہ دھوکہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اپنی مرضی سے ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، یا البتہ چند ایک ایسے ہیں جن سے وہ توقع ہماری جو رہی تھی وہ پوری نہیں، اس کے برعکس جو ہیں پورے اترے. ٹھیک ہے. اچھا منور صاحب، پہلے تو آپ وکالت کرتے تھے، اب جو ہے وہ چیز ظاہر ہے تھوڑی بہت جب پالیٹکس میں آئیں تو وہ چیز تھوڑی سائڈ لائن بھی ہو گئی ہوگی. آپ بتائیے گا کہ اپنے پیشے کو کتنا وقت دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کا سورس آف انکم کیا ہے؟ میرا سورس آف انکم جو ہے وہ تو بنیادی طور پہ وکالت رہا ہے. میرے والد مرحوم کی جو جائیداد ہے وہ ہم بھائیوں کی مشترکہ ہے. ٹھیک. ہماری زرعی زمینیں ہیں، یہاں اسلام آباد میں بھی زمینیں ہیں، رینٹل پراپرٹیز ہیں. اس کے علاوہ یہ ٹیلی نار ازان کے فرنچائزیز ہیں. اس کے علاوہ جو ہیں میرا ایک بھائی جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ میں اور یہ ٹیکنالوجی میں بھی اس نے کافی، اور یہ ٹریڈنگ میں بھی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا کرم ہے. وکالت جو ہے وہ متاثر بہت زیادہ ہوئی ہے، لیکن اب سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی حد تک تو کرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہے. سیشن کورٹ یا ٹرائل کورٹ میں جو ہے یہ عوام کا ازدحام ہوتا ہے، اس سے جو ہے ایک عدالت سے دوسرے عدالت تک پہنچنے میں بھی تصاویر نکالتے آدھا گھنٹہ 40 منٹ نکل ہی جاتے ہیں. لیکن بہرحال اب میں نے دوبارہ جو ہے ریزیوم کیا ہے، دوبارہ اپنے پیشے کی طرف آنا شروع کیا. اچھا، آپ کا سگریٹ پینے کا سٹائل بڑا فیمس ہے اور بڑے نوجوان آپ کو اس چیز میں فالو بھی کرتے ہیں. تو سگریٹ ایک ہابی بن چکی ہے، عادت بن چکی ہے، یا شوق سے پیتے ہیں، یا کوئی غم بلانے کے لیے؟ میرا خیال ہے سگریٹ سے غم تو نہیں بلائے جاتے ہیں. سگریٹ میں نے تابش کے شو میں وعدہ کیا تھا کہ میں سگریٹ چھوڑوں گا، پھر وہ وعدہ میں نے پورا کیا. وہ مالبرو سنگل ٹچ میں پیا کرتا تھا، وہ میں نے چھوڑ دیا، اب ڈبل ٹچ پیتا ہوں. صحیح، اب اپ گریڈ ہو گیا نہیں، ڈبل ٹچ. ٹھیک ہے، اس میں سوئچ ہوتے ہیں، ڈبل سوئچ. صحیح. تو باقی جو ہے سگریٹ کا سٹائل تو میرا کبھی نہیں، میرا زندگی میں کبھی میں نے سٹائل بنائی ہی نہیں ہے. میں ہوں یہی، تو میں کبھی سٹائل سے کوئی کام نہیں کرتا ہوں، یا پھر ویسی سٹائل بن جاتا ہے. لیکن کبھی میں نے صنعت نہیں کی ہے. وہ میرے خیال میں حضرت علامہ اقبال کا شعر ہے کہ یہ صنعی مگر جھوٹے نگوں کی رضا کاری ہے. ارے واہ. آگے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی، دوستوں کی بات ہو رہی ہے تو ظاہر ہے سیاست میں بھی آپ کے کچھ اچھے دوست ہوں گے جن کے پر آپ بھروسہ بھی کرتے ہوں گے اور ان کے ساتھ کمفرٹیبل بھی ہوتے ہوں گے. تو پاکستان تحریک انصاف میں کون سے لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ سب سے زیادہ کمفرٹیبل ہیں اور ان پہ بھروسہ بھی کرتے ہیں پارٹی کے معاملات میں؟ میں علی امین خان، ہمارے چیئرمین بیرسٹر گور صاحب، ہمارے سیکرٹری انفارمیشن، اور اس کے علاوہ جو اسد کیسر صاحب ہے، ان لوگوں کے ساتھ میں بڑا کمفرٹیبل فیل کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، اور مجھے کوئی ان کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی ایشوز نہیں ہے آپ کے ان کے ساتھ. اکثر و بیشتر ہم دیکھتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب کی بہت سپورٹ کرتے ہیں آپ، اور متعدد جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے کہ ان کے سپورٹ میں بیانات بھی آپ کے آ رہے ہوتے ہیں. تو کیا آپ کا جھکاؤ پاکستان تحریک انصاف میں علی امین گنڈا پور کی طرف سے ہے، یا دوستی ہے اس وجہ سے آپ ان کا سپورٹ کرتے ہیں؟ میں علی امین خان کا وکیل رہا ہوں. ٹھیک ہے.
اور میں نے ان کے کیسز کے لیے کئی صوبوں کا سفر کیا. بحیثیت موکل میں نے اس وقت جو ظلم اور جبر اس کے ساتھ ہوا اس سے مجھے دلی تکلیف ہوئی, اور میں نے ان کے کیسز خوب دل لگا کے لڑے. ٹھیک ہے. اس کو کلائنٹ تو وہ تھا ہی نہیں, کیونکہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو ہم کلائنٹ سمجھتے ہی نہیں ہیں. بائی کی طرح اس کے لیے کیسز میں نے فائٹ کیے, اور اس کے تکلیف میں بالکل اس کے ساتھ شامل حال رہا. اور یہی میرا جذبہ, میرے پیار محبت شہریار کے لیے بھی تھی, وہ بھی میرے کلائنٹ تھے. یہی میرا رویہ تعلق جذبہ جو ہے اسد قیصر صاحب کے لیے تھا, شندانہ کے لیے تھا, اور بہت ساری قیادت کے ساتھ. علی امین خان نے کیا کیا کہ جب علی امین خان رہا ہوئے تو اس نے جن الفاظ میں میرا شکریہ ادا کیا وہ ابھی بھی میرے ذہن میں گونجتے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ گھر میں انہوں نے بتایا کہ اب ہمارا ایک بھائی اور بھی ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی وکیل کو ان سے بہتر الفاظ میں خراج تحسین اس کا کلائنٹ نہیں پیش کر سکتا ہے. لیکن شاید بات یہاں پہ موقوف نہیں ہے. علی امین خان کو میں نے 2017 سے میں مطلب پی ٹی آئی کے حوالے سے ان کو جانتا ہوں. میں نے اس کو اب کافی قریب سے دیکھا ہے. جو خوبیاں بحیثیت انسان اس میں ہے دنیا کو پتہ ہی نہیں ہے. مثال کے طور پہ کبھی میں نے نہیں دیکھا, میں آپ کو ایک مثال دوں. ایک جج صاحب ہے, کیونکہ میں جوڈیشری میں جج رہا ہوں, انہوں نے ان کے والد صاحب بھی جج تھے, تو انہوں نے مجھ سے رجوع کیا کہ جی ان کے بیٹے کو یہ تلیسیمیا کا پرابلم ہے, اور اس پہ کوئی 1.5 کروڑ روپے کے کتنے جو ہیں درکار ہیں, اور گورنمنٹ میں اس نے کیس ہائی کورٹ نے بھیجا ہوا ہے. تو اب چیف منسٹر صاحب جو ہیں وہ یہ پروو نہیں کر رہے ہیں. تو میں نے چیف منسٹر صاحب کو کال کیا, اور اس کو میں نے جو ہی کہا نا کہ بچہ ہے, اس نے کہا میرے پاس تو کیش ہی نہیں آیا ہے, کس طرح میں بچے کے کام میں رکاوٹ ڈال سکتا ہوں. آپ یقین کریں کہ اگلی صبح وہ اپروول دے کے انہوں نے مجھے بھیجا کہ وہ جج صاحب کو بتا دیں کہ اس کا یہ جو فائنینشیل ایڈ ہے. اچھا, یہ ایک بچی کی بات نہیں ہے. میں جب بیٹھتا ہوں یا ان کے ساتھ اٹھک بیٹھک ہوتی ہیں, یا اپنے ضلع کے معاملات ڈسکس ہوتے ہیں یا صوبے کے, یتیموں کبھی اس نے بتایا نہیں ہے, نہ لوگوں کو پتہ ہے. اور لاچاروں کی یہ جیب سے ایک نہیں, ہزار نہیں, پتہ نہیں کتنے ہزار لوگوں کی یہ ہیلپ کرتا ہے. اور جہاں ضرورت ہوتی ہے نہ یہ دیکھتا ہے کہ 50 لاکھ دے رہا ہوں یا 1 کروڑ دے رہا ہوں. خدا نے بڑا سخی دل دیا ہے اس کو. یہ پاکستانیوں کو علم نہیں ہے, یہ زبان کا سخت ہے, لہجے کا سخت ہے, اور میری طرح. لیکن اس میں یہ خوبی ہے کہ اس کا غصہ 2 منٹ کا ہوتا ہے, 2 منٹ کے بعد جو ہے نا بچہ بن جاتا ہے, انوسنٹ. تو لہٰذا اور پھر میں نے یہ دیکھا نا, یہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی جلسے اخراجات یہ اپنے جیب سے ادا کر رہا ہے. ٹھیک ہے. آتا کہ جب جلسوں میں جاتا ہے تو اپنے اس میں جاتا ہے, پرائیویٹ بلٹ پروف میں جاتا ہے. تو ان کی خوبیاں ہیں بحیثیت ایک انسان کے, اور خصوصاً یہ جو مظلوم طبقہ ہے یا لاچار, ان کے ساتھ ان کی جو محبت ہے. اپنے علاقے میں بہت سارے لوگوں کی یہ برن جو ہوتے ہیں, لڑکیاں یا لڑکی جو جل جاتے ہیں کینسر کی بیماروں کی. بہرحال لوگوں کو علم ہی نہیں ہے کہ کتنی دعائیں یہ سمیٹ رہا ہے. بیک اینڈ پہ بہت ساری چیزیں وہ کر رہا ہے, اور کبھی اس نے اس کو نہ اجاگر کیا نہ کبھی ہمیں موقع ملا. آج میں پہلی دفعہ بتا رہا ہوں کہ اس کی ان خوبیوں کی وجہ سے جو ہے میرے دل میں اس کے لیے بہت زیادہ محبت ہے. بہترین. اور کوئی سیاسی جو ہے نہ میں نے فیور اس سے مانگا ہے, اور نہ میں ایسا ہوں, نہ وہ میرا خیال ہے کہ مجھ سے یہ توقع کرے گا. البتہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وعدہ کرے گا تو پورا کرے گا. ٹھیک. اور اگر کوئی سٹینڈ لے گا تو اس سٹینڈ پہ ڈٹا رہے گا. لہذا آنے والے احتجاج میں اگر ان کے ساتھ مطلب اکٹھے ہم کام کر لیں تو یہ میرا خیال ہے کہ ہم بڑے ہی
ہارمونیسلی چل سکتے ہیں. ٹھیک ہے. احتجاج کی بات ہو رہی ہے تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور سے بہت سارے لوگ ناراض بھی نظر آتے ہیں, کیونکہ ناراض مجھے ایک سوٹیبل ورڈ لگا اس کے لیے. ناراض اس لیے کہ وہ اکثر یہ شکایت کرتے ہیں کہ جب بھی ہم جلسے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں یا اس طرح کی کوئی بھی کال آتی ہے تو اینڈ پوائنٹ پہ پہنچ کے علی امین گنڈاپور صاحب ہم سے بیک آف کر لیتے ہیں. اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ وکٹ کی دونوں جانب کھیل رہے ہیں, کیا یہ درست ہے؟ اگر وکٹ کی جانب دونوں جانب علی امین خان کھیل رہا ہے تو پھر تو پوری پی ٹی آئی کھیل رہی ہے. کسی پہ اگر اتنا ہی اعتماد نہیں ہے, خان نے جو اعتماد اس پہ کیا ہے. بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو احتجاج ہوئے, ثوابی کا پہلا جلسہ, پھر سنگجانی کا جلسہ, پھر لاہور, پھر پنڈی, ڈی چوک نکال کے, اور پھر یہ پرسوں جو ثوابی کا جلسہ ہوا, یہ تمام جلسے اگر آپ ان کی ذات کو مائنس کر دیں تو کون کرتا؟ کون ان کو فائنینس کرتا, انتظامات کرتا؟ جہاں تک ڈی چوک میں ان کے جانے کا تعلق ہے اور جس پہ ان کی کردار کشی ہو رہی ہے, سارا واقعہ جو ہے ان کے زبانی میں نے سنا ہے. ٹھیک ہے. کہ ان کے ساتھ جو پیش آیا, اب کوئی اس کو جو ہے غلط بیانی پہ تعویل کر رہے ہیں, کوئی جو ہے اس کو من گڑت کہہ رہے ہیں, لیکن ایک بات ہے کہ یہ ان ہزاروں لوگوں کو پہنچانے والا ڈی چوک تک یہی علی امین خان تھا نا. تو اگر ان کو مسئلہ پیش آیا, ان پہ ریڈ ہو گیا, ان کو بھاگنا پڑا, چھپنا پڑا, تو بقایا قیادت کا بھی فرض تھا نا کہ چلے جی اگر ایک نہیں رہا, وہ بھول گئے وہ جو اسلامی جنگ میں ایک سے جھنڈا گرا تو دوسرے نے تھام لیا. ہمارا بھی کام تھا نا, ہمارے بھی فرائض تھے. کوئی اور لیڈ. تو لہٰذا علی امین خان کی بڑھتی ہوئی جو پی ٹی آئی میں مقبولیت ہے, اس سے میرے خیال میں جیلسی پیدا ہو کہ کچھ شاید لوگ جو ہیں اس کے خلاف کیمپین کر رہے ہیں, پولیٹیکل کیمپین ان کے خلاف چل رہی. اچھا, آپ کے خلاف ایک اور کیمپین بھی چل رہی ہے اور الزامات آپ کے اوپر یہ آ رہے ہیں کہ آپ نے اون چودھری کے ساتھ ایک تصویر لی ہے اور اس پہ جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں یا ورکرز ہیں وہ آپ سے کچھ ناراض ہیں, اور ناراض اس لیے ہیں کیونکہ اون چودھری وہی تھے جنہوں نے عمران خان کے اوپر عدت کا کیس فائل کیا تھا. تو اس تصویر کی کیا وضاحت ہے, اس کی کیا ریزن تھی یا کوئی اور لاجک تھی اس کی؟ اون چودھری صاحب کے ساتھ تصویر بھی ہوئی اور ویڈیو بھی بنی. اسمبلی کی یہ گیٹ کے ساتھ ہی وہ تشریف لائے, ان کے ساتھ ان کا برخوردار تھا. اور یہ اون چودھری صاحب کے ساتھ میرا پہلا انٹریکشن تھا. ٹھیک. اس سے پہلے میرا خیال ہے کہ 1 یا 2 دفعہ اسمبلی کے اندر ہماری نظریں چار ہوئی ہیں, لیکن یہ وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ ان کے برخوردار میرے ساتھ تصویر نکالنا چاہتے ہیں. اب وہ تصویر اور وہ ویڈیو آئی اور اس پہ پی ٹی آئی کے ورکرز نے جو ریئیکشن دی, وہ اب اگر مجھ سے یہ توقع کریں کہ میں اس بچے کی اس خواہش کا احترام نہ کرتا صرف سیاسی وجوہات پہ, وہ تو بچہ تھا نا, اس کو کس چیز کی میں سزا دیتا. اور پھر میں بار بار کہتا ہے ان کی کون سے سرخاب کے پرم میں لگے ہوئے ہیں کہ لوگ آتے ہیں, مخالفین بھی ہوتے ہیں, نون کے لوگ آتے ہیں, تصاویر ہمارے ساتھ نکالتے ہیں, پیپل پارٹی کے دوست ہوتے ہیں, نکالتے ہیں. یہ میرا خیال ہے کہ انسانیت سے منافی فعل ہوتا کہ میں اس وقت کوئی رکائی دکھاتا. اور میرا خیال یہ ہے کہ جو میں نے کیا ہے اگر دوبارہ بھی اس طرح پیش آتا ہے اور کوئی بھی کسی کا بھی بچہ آ جائے تو میں اتنا مطلب یہ ہے کہ نفرت نہیں پھیلا سکتا ہوں کہ میں اس میں بھی سیاست کو ڈال دوں. بے شک آپ ہمارے عوامل کو جانچیے, آپ یہ دیکھیں نا, ارب روپے کی پیشکشیں, 2 ارب روپے کی پیشکشیں ہو رہی تھی میں نے اس کو. اچھا. ہم تو بالا تر تھے کہ کوئی ہمیں ایکسیس کر لے, لیکن ہم تبلیغ بھی ساتھ میں کرتے رہے کہ کس طرح جو ہے ان کنڈوں کو ہم نے روکنا ہے یا ان کو ڈیفیٹ کرنا ہے. آپ ہمارے اعمال دیکھیں نا, ہم نے کتنی جدوجہد کی, جلسے, جلوس, کنونشن, ریلیز, ہم نے جیلیں کاٹی, پرچے بکتے, ہماری مالی نقصان ہوئے, گھر گرائے گئے, یہ سب کچھ ہم نے کیا. اب یہ اتنا تو کم از کم ہمیں آپ لیوریج دیں کہ میں خواجہ آصف صاحب سے ملا تو اس پہ ایک قرام ڈال دیا گیا. یہ اون چودھری صاحب کی اس تصویر یا ویڈیو کا معاملہ آیا
تو مہربانی کریں نا، جو لوگ اس طرح سمجھتے ہیں نا کہ بھائی ہم سانس بھی کسی کی اجازت کے بغیر نہ لیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے. زندگی ہماری اپنی ہے، اپنی ذمہ داری پہ کرتے ہیں، کسی کو جواب دہ نہیں ہے اس حوالے سے کہ کسی کے ساتھ تصویر نکالے نا. البتہ ہاں یہ حق ضرور ہے ہر ایک کا پارٹی کے اندر کہ وہ یہ ضرور ہم سے توقع رکھیں کہ ہمارے ہر فعل میں خان اور پارٹی کے ساتھ وفاداری جو ہے وہ لازم و ملزوم. کچھ چیزیں پرسنل کیپیسٹی میں ہو رہی ہے اور اس کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں. اچھا آگے بڑھتے ہیں. پہلے میں دیکھتی تھی یا پھر عوام دیکھتی تھی کہ آپ بہت زیادہ ایکٹیو نظر آتے تھے، کنونشنز بھی کر رہے تھے، جلسوں کی لیڈرشپ بھی آپ کے ہاتھ میں تھی اور آپ عوام کو متحد بھی کر رہے تھے. لیکن 11 اپریل 2024 کے بعد سے ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کچھ اتنے فرنٹ فٹ پہ نظر نہیں آ رہے اور سامنے نہیں نظر آ رہے. آپ نے کچھ میں کہوں گی کہ ہاتھ کھینچ لیا اپنا پارٹی سے. کیا ایسی بات ہے یا اس کی کوئی اور وجہ ہے کہ آپ ناراض ہیں یا کچھ اور سوچ کے یا کوئی اور رد عمل ایسا ہے جس کے بعد آپ نے سوچا کہ نہیں اب مجھے بیک آف کرنا چاہیے؟ 11 اپریل تک آپ نے صحیح کہا، میں پارٹی کو ایجیٹیشن کو احتجاج کو لیڈ کرتا رہا. 11 اپریل کے بعد جو ہے یہ پارٹی میں پالیسی چینج آیا. ٹھیک ہے. اور یقیناً یہ خان صاحب کے آشیرواد سے ہی ممکن ہوتا ہے. تو لہذا بہت ساری باتیں اور وجوہات ہو سکتی ہیں جس پہ میں نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن البتہ اب میں جو ہوں اس پہ میں نے قناعت کر لیا ہے. میں نے اپنے تئیں بڑی کوششیں کی کہ احتجاج کی بہت ساری ذمہ داریاں مجھے مل جائیں، لیکن اب جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اتنا ہی رول ادا کروں گا جتنا مجھے دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی زیادہ ہی ایمبیشیس ہوں. نیت ہماری یہ ہے کہ عوام کو، پاکستانیوں کو نکال کے خان کی رہائی کو ممکن بنا سکے. اب اپنے ہی تجربے کو بنیاد بنا کے ہمیں علم تھا کہ ہم کس طریقے سے اس مقصد کا حصول کر سکتے ہیں. لیکن شومی قسمت کہ شاید خان کے بعد خان کی طفیل اتنی جو شہرت ملی، محبت ملی، یہ بھی ایک بڑی ہماری رکاوٹ بن گئی. لیکن جو بھی ہیں، قصہ مختصر، میں نے خود اب جو ہے ہر اس رول کے ساتھ محدود جو رول کردار ہے، اگر محدود تر بھی کر دیتے ہیں اس کے ساتھ بھی راضی ہوں گا، اور اگر اس سے بھی کم تر کر دیتے ہیں میں اس کے ساتھ بھی راضی ہوں گا. کم از کم میں اب یعنی یہ تقاضے نہیں کروں گا کہ مجھے جو ہے لازماً کسی پن خان کی پوزیشن پہ لگاؤ. اچھا سر، آپ نے بات کی کہ احتجاج کی رسپانسبلٹیز آپ کو پہلے نہیں بھی دی جاتی تھی تو بھی آپ بڑی خوشی خوشی اس کو پرفارم کرتے تھے. اب اگر عمران خان کی جانب سے آپ کو احتجاج کی رسپانسبلٹی دی جاتی ہے تو کیا آپ لیں گے؟ کیا کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. خان کے آگے اور پھر احتجاج کی ذمہ داریوں کے لیے تو سر تسلیم خم ہے. بہت بہترین، یعنی ان کی طرف سے جو بھی حکم آئے گا وہ آپ. اور یہ جو آپ نے کہا نا کہ خان پارٹی کی طرف سے نہیں دی، پہلے پارٹی کی طرف سے ہی دی جاتی تھی ذمہ داریاں خان کی طرف سے، اور وہ اس لیے دی جاتی تھی کہ ہم ہی دستیاب تھے. اور اب جو ہے شکر ہیں ہمارے بہت ساری لیڈرشپ اب آئی ہے، اور ہمیں ان کی تکالیف کل عمر ایوب خان شبلی صاحب اور یہ اسد قیصر صاحب، ان کو انہوں نے جو ٹریٹمنٹ دی، تو لہٰذا اب قیادت جو ہے بہت ساری آ کے ان تمام صعوبتوں میں اپنا حصہ ڈال رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیے گا، حکومت کی طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو آئینی ترمیم پہ ترمیم آتی جا رہی ہے اور پی ٹی آئی کے ہاتھ ایسے لگ رہا ہے کہ بندھے ہوئے ہیں، پی ٹی آئی کچھ بھی نہیں کر پا رہی. تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیا جو لیڈرشپ ہے اس میں رنجشیں چل رہی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مسائل چل رہے ہیں، یا پھر اس کی کوئی اور وجوہات ہے جس کی وجہ سے حکومت کی طرف سے جتنی بھی ترامیم آ رہی ہیں پی ٹی آئی اس کو روک نہیں پا رہی؟ حکومت تو نہیں ہے، یہ جو سارے مل کے اکٹھے ہوئے ہیں، اس کے لیے مناسب لفظ ہے مافیا. یعنی نہیں ان کے پاس ایم این ایز ہیں، فارم 47 کے کوئی ایم این ایز ہوتے ہیں دنیا میں، پاکستان میں ہیں. انہی ایم این ایز کے ذریعے انہوں نے پھر ہمارے ایم این ایز اغوا کیا، کچھ کو خرید لیا، اور اپنے جیلی ایم پی ایس کے ذریعے سینیٹر بنائے. تو ایوان جو ہے آدھا جو ہیں جیلی لوگوں پہ مشتمل ہے. اسی پہ انہی جیلی لوگوں کے ذریعے حضرت میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم کے منصب جلیلہ پہ فائز ہو گئے، زرداری صاحب صدر پاکستان، اور مریم بی بی جو ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے منصب پہ فائز ہوئی.
اب انہوں نے خود ہی آپس میں تقسیم کی، گورنریاں تقسیم کی، صوبوں کی حکومتیں تقسیم کی، اور اس کے بعد جو ہیں جو لوگ رہ گئے تھے عدالتوں میں یا اسٹیبلشمنٹ میں یا سروسز چیف، پھر ان پہ جو ہے جوابی عنایات کی بارش ہوئی. تو اگر آپ یہ دیکھ لیں تو قانون اور آئین کے تناظر میں تو صحیح معنوں میں جن لوگوں نے اب پاکستان کو جکڑا ہوا ہے وہ آئین اور قانون کی نظروں میں کچھ بھی نہیں ہے، اور جو لوگ زبردستی کرتے ہیں، دونس یا اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہیں اور اس طریقے سے کرتے ہیں، ان کو پھر مافیا کہا جاتا ہے. تو لہٰذا ہماری جو جنگ ہے وہ مافیا کے ساتھ ہے، اور یہ ترامیم بھی کر سکتے ہیں، معمار بھی سکتے ہیں، اغوا بھی کر سکتے ہیں، ہماری تعداد بھی کٹا سکتے ہیں. ہم ان کے رحم کرم پہ ہیں کیونکہ اور ریاست کی واگڈور ان کے ہاتھ میں ہے، اور ہماری شرافت ہے، اور اس سے کہیں زیادہ پاکستان سے ہماری محبت ہے اور قانون کی حکمرانی کا احترام ہے کہ ہم بدماشی سے پرہیز کر رہے ہیں. ورنہ جس طریقے سے یہ ہمیں کھینچتے ہیں، رگیبتے ہیں، مارتے ہیں، جیلوں میں ٹھونستے ہیں، قانون ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے. ہم اس کو ریزسٹ بھی کر سکتے ہیں. کسی بھی تھانے دار کا مجھ پہ غیر قانونی طور پہ ہاتھ ڈالا جانا، قانون مجھے حق دیتا ہے کہ اس کے اس ہاتھ کو میں پکڑوں، تھاموں، روکوں. لیکن ہم 9 مئی کا جو ڈرامہ انہوں نے پھیلایا، اب ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ پاکستانی پھر دیکھیں، اور احتجاج ہمارا حق ہے آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے. خان نے 24 تاریخ کی کال دی ہے، انشاءاللہ پارٹی فیصلہ کرے گی، ذمہ داریاں دے گی، بھرپور حصہ لوں گا. اچھا، ترامیم کی بات ہو رہی ہے تو ابھی 26ویں آئینی ترمیم پاس ہوئی ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جس انداز میں پاس ہوئی وہ انداز لیجسلیشن ہی بتاتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، کہاں سے آ گئے کہ اب عدلیہ کی آزادی پہ ڈورے ڈالے. ممبران اسمبلی کو اغوا کیا، اربوں روپے تقسیم کیے. اس کو ترمیم تو نہیں کہیں گے، یہ آئینی ترمیم تو نہیں ہے، یہ تو آئین اور قانون کی حکمرانی کے ساتھ ایک بہت ہی خوفناک مذاق ہے. صحیح پاس کیا ہے یہ فی الوقت، تو یہ خوش نتائج تو ان کو حاصل نہیں ہوئے، تو پھر انہوں نے جو ہے مزید ترامیم کی ذیلی قوانین میں، اور اب سنیں 27ویں آئینی ترمیم لا رہے ہیں. یہ ترامیم کے بل بوتے پہ اپنے مطلب کی قانون سازی کی بنیاد پہ حکومت اور حکمرانی کرنا چاہتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ کب عوام پاکستان ان کے اس پروگرام کو وڑ کے رکھ دیتے ہیں. صحیح. اچھا، ایک اور بل بھی پاس ہوا ہے جس میں آرمی چیف کی مدت ملازمت میں اضافہ ہوا ہے، اور وہ پہلے 3 سال تھی، اب 5 سال ہو چکی ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے، اور کیا یہ ہے کہ حکومت کے کچھ عزائم آپ کو اس سے نظر آ رہے ہیں کہ وہ کیا کرنا چاہ رہی ہے، یا پھر اس کے پیچھے بھی کوئی اور ہے؟ دیکھیے، واضح مقصد تو یہی ہے، ان کو خوش کرنا تھا، نیکی اور احسان کا بدلہ چکانا تھا. بعدی ان نظر میں یہ جو ایکسٹینشن ہوئی ہے، یہ ایکسٹینشن ہمیشہ ان اداروں کو نقصان دیتی ہے، کیونکہ اب جہاں تک آرمی کا سلسلہ ہے تو تقریباً 6 کورسز میں سے ایک شخص جو ہے، یعنی جو 6 اور 12 سالوں میں اب ایک بندہ آرمی چیف بنے گا. اچھا، ٹھیک ہے نا. اب 12 سالوں میں کتنے کورسز جو ہیں کاکل سے نکل جاتے ہیں. بالکل. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 3 سال اب چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے آپ نے 3 سال رکھے، اور دیگر جو آئینی ادارے ہیں، اب یہاں پہ میرا خیال ہے کہ جو نظام مملکت پاکستان میں ہیں، ایسے اقدامات سے اسٹیبلشمنٹ کو مزید استحکام ملے گا. جتنے وہ مضبوط ہوں گے، جمہوریت اتنی ہی کمزور ہوتی جائے. تو بہرحال ذاتی کوئی رائے نہیں ہے، لیکن ملک و قوم کے نقطۂ نظر سے یہ رائے میں نے پیش کی.
ٹھیک ہے. اچھا منوج صاحب، 8 فروری کو الیکشن ہوئے تھے، 8 فروری 2024 کو الیکشن ہوئے تھے، اور اس کے بعد سے پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی آ رہی ہے کہ ہم کچھ بڑا کرنے جا رہے ہیں. 1 سال گزر گیا. کیا آپ کے پاس بہترین موقع 9 فروری کا نہیں تھا جب آپ کو ایک گیپ بھی ملا تھا، اور اس دن ایسا بھی کیا جا سکتا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے سارے کارکنان باہر آتے اور پورے ملک کو جیم کرتے تھے؟ آپ نے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا، لیکن ابھی تک 1 سال تک کچھ نظر نہیں آ رہا کہ کیا بڑا کرنے جا رہے ہیں. ہم نے مواقع ضائع کیے، اور انہیں مواقع کے ضیاع بھی ایک وجہ رہی ہے ماضی میں میرے اختلافات کی. 9 فروری کیوں کر ہم نے مس کیا؟ صرف خان صاحب جب گرفتار ہوئے 5 اگست کو، بالکل، تو 5 اگست کو بھی ہم شاید اس ملک میں وہ تاریخ توڑ احتجاج ریکارڈ کر سکتے تھے، جو ہم نے نہیں کیا. ہمارے 9 فروری کے واقعات کے بعد ہم ہر محاذ پہ جو ہیں یہ ظلم و جبر کا نشانہ بنتے گئے اور ہارتے گئے. 9 فروری جو ہے وہ ایک تاریخی دن تھا، شاید مجھ سمیت ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں. ٹھیک ہے. اچھا منظور پشتین کو آپ دیکھتے ہیں، ابھی انہوں نے 11 اکتوبر کو عوامی جرگہ کیا، اور جس میں انہوں نے تمام پولیٹیکل پارٹیز جو تھی ان کے ساتھ بیٹھ کے نیگوشیٹ کیا، اور اس کے بعد وہ ایک میں کہوں گی کہ ایک سکسیزفل جرگہ تھا پوری پشتون قوم کے لیے، کیونکہ اس میں ہر جگہ سے لوگ آئے، اپنے مسائل پیش کیے، اور ان کے بعد جو بھی فیکٹس اینڈ فگرس تھے وہ پیش کیے گئے. اگر منظور پشتین نیگوشیٹ کر سکتا ہے تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ عمران خان کو بھی نیگوشیشن کا راستہ اختیار کرنا چاہیے؟ عمران خان نے تو نیگوشیشن سے کبھی انکار تو نہیں کیا ہے، لیکن منظور پشتین کا جو ایشو ہے وہ ڈسٹنکٹلی ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے. خان کے ایشو سے، پی ٹی آئی کی ایشو سے. ایک صوبے کی بات یا ایک قومیت کی بات کر رہے ہیں منظور پشتین، اور درست بات کر رہے ہیں. ان کے مطالبات کی میں حمایت کرتا ہوں، اس کی تحریک کی میں سپورٹ کرتا ہوں کہ وہ ایک جسٹ کاز کے لیے لگا ہے. لیکن خان جو ہے وہ ایک صوبے کے لیے نہیں لگا ہے، وہ یہی حق پورے پاکستانیوں کے لیے مانگ رہا ہے. حقیقی آزادی کا حق، جمہوری بالادستی کا حق، قانون کی حکمرانی کا حق، اپنے بچوں کو ایک نیا بہتر روشن مستقبل دینے کا حق. اتنا فرق ہے. تو اور خان نے یہ جو صعوبتیں جھیل رہا ہے، یعنی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے راستے کھلے، اگر کوئی آگے بات چیت کرنا چاہے. آئین اور قانون کے تحت کبھی انکار نہیں کیا ہے، لیکن یہ بات کہ جی شرائط بھی رکھیں اور یہ بھی کہیں کہ جی بس آپ نے جس طرح انہوں نے کہا جی کہ آپ معافیا مانگے. اب مر تو سکتے ہیں، معافیا نہیں مانگ سکتے، یعنی کسی قسم کی نہ کردہ گناہوں کی، نہ کردہ، بلکہ ہم خود وکٹم ہیں. ظلم جبر ہمارے ساتھ ہوا. اب اتنے بھی ہم تکبر اور رعونت کے آگے سر جو ہے وہ نیچے نہیں کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے کسی کا ضمیر یہ گوارا نہیں کرتا ہے. تو بہرحال اگر قانون آئین کے تحت سیولائز طریقے سے کوئی ملک کی فلاح کے لیے ڈائلاگ انیشیٹ ہو سکتا ہے تو وہ ضرور کریں گے، وہ ضرور، اور تمام پارٹیوں سمیت، اسٹیبلشمنٹ پارٹیاں سمیت. لیکن اگر کوئی مشروط ہے یا کوئی جو ہے سکہ جمانا چاہتا ہے، تو جس طرح خان جو ہے ڈٹا ہوا ہے نا، ہم سب اسی موقع پہ ڈٹے. ٹھیک ہے. منوج صاحب، ایک سائڈ پہ عمران خان کا ایک بڑا سلوگن فیمس ہوا تھا ایبسولوٹلی ناٹ، اور دوسری جانب ابھی جب ڈونلڈ ٹرمپ آئے ہیں تو بہت سارے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید اس کے بعد برف پگھل جائے گی اور عمران خان جیل سے باہر آ جائیں گے. کیا اس کا کچھ امپیکٹ ہوگا پاکستانی سیاست پہ؟ یہ سوچ کا تو میڈیا نے ہوا کڑی کی ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی یہ سوچ رہی ہے. ببانگیدہ عالم کہہ چکے ہیں کہ ہمیں اتنا فائدہ ہوا ہے کہ پہلے ہمارے خلاف سازشیں اور ہمارے خلاف تمام تانے بانے وہاں سے بن کے یہاں پہ آیا کرتے تھے، اور جو ظلمتوں کا جبر کا منبع تھا وہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن تھی. کم از کم ظلم ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، وہ تسلسل رک جائے گا. باقی نیکی کی ہمیں صرف اللہ کی ذات سے اور پاکستان کے عوام سے. بہت خوب. اچھا بتائیے کہ پاکستان میں اگر آپ موجودہ صورتحال کو دیکھ رہے ہیں تو پاکستان میں استحکام کیسے آئے گا؟ بڑا آسان سا فارمولہ ہے کہ جس کا کام اسی کو ساجے.
عدالت قانون و انصاف سے تعلق رکھیں، فوج اپنے بارڈر کی ڈیوٹیوں سے تعلق رکھیں، تمام چیزوں سے دستبردار ہو جائیں، اور انتظامیہ مقننہ اپنے کام سے کام رکھیں. یہ ہم نے اپنے کام چھوڑ کے دوسرے کے کاموں میں گھسے ہوئے ہیں. واحد حل پاکستان کا یہی ہے کہ جو آئین نے، جو عمرانی معاہدہ ہے، جو تصور معاشرہ دیا ہوا ہے، وہ اس عمرانی معاہدے پہ ہو بہو عمل کریں. ورنہ ہم ایک طرف تو کچھ فطری مسئلے مسائل، جس طرح اسموگ ہے، اس طرح ماحولیاتی تبدیلیاں ہیں، اس طرح ماحولیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں بڑھتی ہوئی غربت ہے، سیلاب ہے. اس کے علاوہ اتنے ہی اپنے مسئلے مسائل ہم نے پیدا کیے ہوئے ہیں، جس طرح لاقانونیت ہے، ٹیررزم ہے، مینارٹی کے ساتھ ظلم ہے، انسانی بنیادی حقوق کی پامالی ہے، قانون کی حکمرانی مفقود ہے، عدلیہ کی آزادی زیر عتاب ہے. یہ ہمارے اپنے پیدا کیے ہوئے ہیں. تو کچھ اللہ کی طرف سے، تو اس چیز کے ساتھ تو ہم نہیں دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی کوئی نوید سار ہیں. ہم تو مزید بگاڑ اور تنزل اور زوال کی طرف گامزن ہیں. تو لہٰذا جو وقتی مصلحتوں کے تحت پاکستان میں حکمرانی کا حق کونا نہیں چاہتے ہیں، وہ صرف یہ دیکھ لیں، بے شک حکمرانی کریں، لیکن پاکستان اور پاکستان کے آئین اور پاکستان کے عوام پہ ترس کھا کے پاکستان کی بہتری کے لیے اپنے ناجائز اختیارات سے دستبردار ہو جائیں. بہت خوب. منوج صاحب، آپ کی موسٹلی فین فالوئنگ جو ہے وہ ینگسٹرز ہیں، تو ان کے لیے ایک میسج لاسٹ میں. تمام ینگسٹرز کے لیے پیغام ہے کہ ہمارے خان صاحب بھی اپنے نوجوانوں کے لیے فکر مند رہتے ہیں. ہم نے تو جیسے تیسی تھی کوئی اچھی زندگی نہیں گزاری پاکستان میں، لیکن ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی جنریشن جو ہے وہ ایسا پاکستان دیکھے جو ہم نے بھگتا، ہم نے دیکھا. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نئی جنریشن ایک پرسکون، خوشحال، پرامن پاکستان، جس کے اندر تمام قانون کے تابع ہو اور جس کے اندر کوئی شخص جو ہے قانون سے بالا تر نہ ہو. اس پاکستان کا خواب ہم نے دیکھا ہے آپ کے لیے، اور نوجوانوں یاد رکھو، اس کی تعبیر اور اس خواب کو شرمندہ تعبیر آپ ہی کر سکتے ہیں، جمہوریت کے لیے، اپنے آنے والے کل کے لیے، اور آپ سے وابستہ لوگوں کی مستقبل کے لیے. ایک دفعہ جرأت کرنی ہوگی، نکلنا ہوگا پاکستان کے لیے. پاکستان پہ بڑے پرانے قبضے ہو چکے ہیں، ان قبضوں کو اکھاڑنا ہوگا، اور آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے ایک اچھے پاکستان کے لیے عملاً آپ ہی کر سکتے ہیں. جس طرح آپ لوگوں نے گزشتہ 20-25 سالوں میں پاکستان کی تاریخ کا دائرہ تبدیل کیا ہے، آپ کی ایک کوشش، ایک کاوش شاید پاکستان کو ان تمام افریتوں سے نجات دلا سکتی ہے. انشاءاللہ. منوج صاحب، بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. آپ کے اسی میسج کے ساتھ آج کا پوڈ کاسٹ ہم وائنڈ اپ کریں گے. ونس اگین تھینک یو سو مچ. TSR کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ دوبارہ ملیں گے. ٹل دیٹ مجھے، میری ٹیم کو اور بالخصوص پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.